نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجامع باب الادب دو دروس ہمارے اس سے قبل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اکل احدکم الطعام فلا یمسح یدہ حتی یلعقہا او یلعقہا، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھائے تو اپنے ہاتھوں کو نہ دھوئے یہاں تک کہ ان کو چاٹ لے یا چٹوا لے، خود چاٹ لے یا بچہ ہے یا خادم ہے یا غلام ہے یا اپنے گھر والی وغیرہ ان سے چٹوا لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ برکت کون سے لقمے میں ہے۔ اس لیے مختلف احادیث ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ اگر تمہارا کوئی لقمہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے تو وہ اٹھا کر صاف کر کے کھاؤ، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ برکت کسی لقمے میں بھی ہو سکتی ہے، کسی دانے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری برکت انہی انگلیوں میں رہ گئی ہو، جو کھانے میں برکت تھی انہی انگلیوں میں رہ گئی ہو اور تم لوگوں نے انگلیاں صاف نہیں کی۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس برتن میں تم کھاتے ہو، جس پلیٹ میں کھاتے ہو، اس پلیٹ کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لو، اس میں بھی کوئی کھانا وغیرہ لگا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ کون سے لقمے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے، اور اس طرح نہ کرنا اور انگلیاں صاف نہ کرنا، ویسے ہی دھو دینا یا پلیٹ میں تھوڑا بہت چھوڑ دینا تو برکت وہیں رہ جائے گی۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ یا تو خود چاٹ لو یا تو کسی کو چٹوا لو، تاکہ برکت ضائع نہ ہو، برکت حاصل ہو جائے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی القصیر، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم والراکب علی الماشی۔ سلام کے آداب اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کہ بچہ بوڑھے پر سلام کرے، چھوٹا بڑے پر سلام کرے، اور چلتا ہوا رکے ہوئے پر سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ پر سلام کرے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی سوار ہے تو وہ پیدل پر سلام کرے۔ تو یہ آداب سکھلائے گئے کہ سلام اس طرح ہونا چاہیے۔ اگلی دو روایتیں بھی سلام کے آداب کے حوالے سے ہے۔ اگلی روایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یجزی عن الجماعت اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزی عن الجماعت ان یرد علیہم احدهم۔ فرمایا کہ کافی ہے ایک پوری جماعت کے لیے اگر وہ کسی سے گزرے، کہیں سے گزرے تو ان میں سے کوئی ایک بندہ سلام کر دے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جن پر سلام کیا گیا ہے اگر وہ پوری جماعت ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ جواب دے دے یہی کافی ہے، وہ سب کو اجر ملے گا۔ یہ مسند احمد اور سنن بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح اگلی روایت بھی سلام کے آداب کے حوالے سے ہے۔ یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام واذا لقیتموہم فی طریق فاضطروہم الی اضیقہ، متفق علیہ۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر سلام میں پہل نہ کرو، جب تمہیں راستے میں ملے اور مڈ بھیڑ ہو جائے، راستہ تنگ ہو، فاضطروہم الی اضیقہ، ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو، یعنی تم کھلے راستے پر چلو، ان کو مجبور کر دو تنگ راستے کی طرف۔ تو یہاں پر ایک تو سلام کی بات ہوئی۔ سلام کی بات
یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، یہود و نصارہ ہے، ان پر سلام نہیں کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اس لیے کہ ان کی عادت ہوتی ہے اگر خود سلام کرتے ہیں تو یہ سلام میں بد دعائیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سلام کرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم، نعوذ باللہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر موت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں سلام کرے تو تم لوگ صرف وعلیک کہو، علیک اگر وہ صحیح سلام کریں گے تو وہ صحیح جواب ان کو ملے گا، اگر وہ برا سلام کریں گے، اگر وہ تمہیں موت کی بد دعا دیں گے تو علیک کا معنی ہے تم پر بھی وہی ہو، علیکم السلام یہ نہیں کہنا ان کو جواب میں صرف وعلیک کہنا ہے کہ تم پر بھی وہی ہو جو تم نے ہمارے لیے کی۔ تو یہ آداب تھے سلام کے کہ یہود و نصارہ کو خود سلام نہیں کرنا۔ بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ موجود ہو، مسلمان بھی موجود ہو، یہود بھی موجود ہو، پھر نیت پر معاملہ ہے، آپ جا کر سلام کر دیں اور مسلمانوں کی نیت کر کے کہ میں نے مسلمانوں کو سلام کیا ہے تو پھر وہی جواب دیں گے اور انہی پر آپ کا سلامتی ہوگی اور یہ غیر مسلم کے لیے نہیں ہوگا۔ آج کے درس کی آخری حدیث چھینک کے حوالے سے ہے، یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ، جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمد للہ، ولیقل لہ اخوہ یرحمک اللہ، اس کے لیے اس کا بھائی سننے والا یہ کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اور جب یہ یرحمک اللہ کہے تو چھینک دینے والا اس کو جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے سارے معاملات آسان کر دے، تمہارے ہر معاملے کی اصلاح فرما دے۔ تو یہ آپس میں دعاؤں کا سلسلہ ہے، چھینک آتے وقت اللہ کا شکر اور پھر بھائی کا دعا دینا، پھر دوبارہ اس کو دعا دینا، ایک مہذب ترین ایک طریقہ ہے جو اسلام نے سکھلایا اور بہترین طریقہ ہے اور اس کو اپنانا چاہیے، اس میں دعا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہر کام میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آداب شریعت نے سکھلائے، سلام کے بھی آداب سکھلائے، برکت کے طریقے کی بتلائے، سب کام شریعت کے اندر واضح ہے، ہمیں ان چیزوں کو ماننا، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔